والاقربین۔ پڑھو اللہ کا زبردست کلام کہ کیسے اصول اور ضابطے سکھائے گئے اور کیسی بہترین تعلیمات دی گئی۔ تو جب معاملہ اختلاف کا آئے تو آگے بڑھ کر آپ صلح کرائیں اور اللہ سے ڈریں، کوئی جانبداری نہ برتیں۔ اسی کو قرآن میں، اسی کی ہدایت قرآن میں دی گئی، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اس لیے یہ ہدایت ہے کہ اگر دشمنی ہوگی، جھگڑا ہوگا، آپس کا اختلاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مغفرت اور رحمت ان لوگوں کو نہیں ملے گی جن میں اختلاف ہے، جن میں جھگڑا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آئی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ جمعرات کے دن اور پیر کے دن، 2 دن بتایا، پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن، جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کی مغفرت ہوتی ہے جو شرک نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ البتہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جس کا اپنے بھائی سے دشمنی اور جھگڑا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کی مغفرت ہوتی ہے مگر اس کی نہیں جو اپنے بھائی سے جھگڑ رہا ہے، جو بغض رکھ رہا ہے، جو دشمنی رکھ رہا ہے، جس کے دل میں کینہ کپٹ ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بلکہ کہا جاتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، 3 مرتبہ حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو جو جھگڑا کر رہے ہیں چھوڑ دو، ابھی ان کو ان کے حال پر چھوڑے رکھو یہاں تک کہ صلح کر لیں، یعنی تب تک ان کو اللہ کی رحمت و مغفرت نہیں ملے گی جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، آپس میں یہ اپنے معاملے کا تصفیہ نہ کر لیں۔ انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں۔ سن لو مسلمانوں، نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، حج کرتے رہو گے، عمرہ کرتے رہو گے، قرآن پڑھتے رہو گے، ذکر کرتے رہو گے، لمبے کرتے پہنو گے، لمبی تسبیحات ہاتھ میں رکھو گے، تمہاری پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، تم سماج میں دیندار کہلاؤ گے، یہ سماج میں ذی اثر کہلاؤ گے، مال والے ہوگے، اسباب والے ہوگے، مکان و دکان کے مالک ہوگے، ثروت مند کہلاؤ گے۔ لیکن اگر تم جھگڑ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں سے مغفرت سے محرومی لکھ دی گئی، مغفرت سے محرومی۔ کہا جائے گا انذروا ھذین حتی یصطلحا، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر یہاں تک کہ صلح کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ امت بنے، امت میں امت پناہ آئے، امت میں اخوت آئے، امت میں محبت آئے، امت میں ایک دوسرے سے تعلق قائم ہو، امت ایک دوسرے سے جڑی رہے، صرف ایک بستی میں رہنے والے نہیں، کائنات کے آخری سرے پر بھی اگر کوئی مسلمان ہے اس کی بھی محبت ہمارے دل میں ہو۔ برازیل کے صحرا میں رہنے والا مسلمان ہو، اگر اس کے پیر کے تلوے میں کانٹا چبھے تو ہندوستان کا مسلمان اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرے۔ حضور نے ایک امت بنائی تھی، اپنا خون جگر دے کر آپ نے ایک ملت قائم کی، آپ نے ایک امت قائم کی تاکہ یہ امت ایک دوسرے سے جڑی رہے، ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو پہچانے۔ افسوس کہ ہم نے اس اخوت کو جانا نہیں، ہم نے اس اخوت کو پہچانا نہیں، ہم نے اس اخوت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ آج سماج میں آپ نکل کر دیکھیے، چوک چوراہوں پر جا کر دیکھیے، مسلمان کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کامیابی پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہیں موبائل لے کر ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، کہیں دکانوں پر رش لگا ہوا ہے، کھانے پینے کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، لوگ اس طرح جی رہے ہیں جیسے کچھ ہوا نہیں۔ اگر اخوت ایمانی ہمارے اندر ہوتی تو آج یہ مناظر آپ کو دیکھنے کو نہ ملتے، اس لیے کہ فلسطین اس وقت بری طرح جل رہا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں
ہم کہاں اس کا کوئی دکھ درد